آپ ایک کمزور چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ اپنی آئینی پوزیشن سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو تو استفادہ دینا چاہیے۔ اس بجٹ کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جائے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے۔ ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی، ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں کہ آپ ایک شہر کا انتخاب نہیں کرا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ فوجی اہلکار سرحدوں پر موجود ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت، ابھی تو بھارت کی ٹیم کو پاکستان آنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کشمیریوں کی باتیں تو الگ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے زخموں پہ تو آپ نمک چھڑکتے ہیں محبت کی باتیں کر کے بھارت سے۔ اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا کہ جو ہنگامی بنیادوں پر یہاں تشریف لائے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت کے ایما پر اس کا اعلی کار بن کر ایک فیصلہ کیا ہے اور تیسری مرتبہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک اور شرمناک عمل ہے۔ سندھ حکومت جس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جمہوریت پسند ہیں، پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو عوام دوست پارٹی کہتی ہے، جمہوری پارٹی کہتی ہے، لیکن جمہوریت کی جو نرسری ہے بلدیاتی انتخاب اور بلدیاتی اختیار، ہمیشہ اس سے راہ فرار بھی اختیار کرتے ہیں اور سازشیں بھی کرتے ہیں، کسی کو نچلی سطح پر اختیار نہیں دینا چاہتے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ الیکشن بلدیاتی نہیں کرواتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا یہ التوا، یہ کراچی دشمنی ہے، عوام دشمنی ہے، جمہوریت دشمنی ہے، اور اس میں یہ سب ملے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وفاقی حکومت کے بھی 11 وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور نون لیگ اور یہ پوری جو پی ڈی ایم ہے یہ اس وقت حکومتوں کے اندر موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زرداری ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، اور اس ڈاکٹرائن میں سب لوگ شامل ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ جنہیں الیکشن کرانا چاہیے اور جنہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ کراچی نے ان سب کا کیا بگاڑا ہے۔ کراچی میں اگر عوام کو اختیارات مل جائیں گے تو با اختیار لوگ، طاقتور لوگ، حکومتوں میں شامل لوگ، الیکشن کمیشن، اس کو کیا تکلیف ہے؟ جو جواز بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ہم سے کہا کہ ہماری ایک بہت بڑی نفری دستیاب نہیں ہے، سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے پہلا خط لکھا تھا سندھ حکومت نے، تو ہم نے جواب میں ایک خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا، صوبائی الیکشن کمیشن کو لکھا تھا، اور ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ فہرست شائع کی جائے جس میں پولیس کے افسران اور پولیس کے اہلکار سندھ حکومت نے سیلاب زدہ علاقوں میں بھیجے ہیں۔ ایک آدمی کا نام بھی سامنے نہیں آ سکا۔ دوبارہ انہوں نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے ایک اور سازش کی کہ 2 حصوں میں کراچی کا انتخاب کرائیں۔ ہم نے اس کے بعد بھی اپنا موقف میڈیا میں بھی دیا، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجا کہ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ التوا کریں یا 2 حصوں میں کروائیں، اور آپ بتائیں کہ کون سے اہلکار ہیں جن کو آپ نے بھیجا ہے۔ نہیں بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے خط لکھا، ایک دن تک چھپا کے رکھا، 14 تاریخ کا خط 15 تاریخ کی شام کو منظر عام پر آیا، سازشیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد کل یعنی 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی، اور جو پورا انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے، ایک پروٹوکول بنایا ہوا ہے عوام دشمنی کا، اس پروٹوکول کے مطابق کہا گیا کہ صاحب چیف سیکرٹری سے ہم میٹنگ کر رہے ہیں، فلاں سے میٹنگ کر رہے ہیں، پولیس سے میٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہا کہ ہم وفاقی اداروں کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو الیکشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا۔ آپ کو آئین نے یہ اختیار دیا ہے، آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت آپ آرمی کو، ایف سی کو، آپ پولیس، کسی بھی پولیس کو، پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کو الیکشن کے انعقاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار آئین پاکستان چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اپنا اختیار استعمال کریں، آپ ان اداروں سے پوچھتے رہیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ اپنی آئینی پوزیشن سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے، اور جب کرانے کا وقت آتا ہے، جب 4-5 دن الیکشن میں رہ جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی سبب سے آپ سہولت کار بن جاتے ہیں سندھ حکومت کے، پیپلز پارٹی کے، آپ سہولت کار بن جاتے ہیں ان سب لوگوں کے جو لوگوں کو جو ہے با اختیار نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے کراچی کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس شہر کراچی کا کوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں سڑکیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب ان سڑکوں کی پیچ ورکنگ کے نام پر 15 ارب روپے 14 ارب روپے کا انہوں نے ایک حساب بنا لیا، ورلڈ بینک کے آئے ہوئے پیسے۔ یہ خیرات نہیں ہوتی، اس کے قرضے ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جب بسکٹ کھاتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے، ہم صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، پیٹرول پہ بھی ہوتا ہے، موبائل کے کارڈ پہ بھی ہوتا ہے۔ غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں، سیلریڈ پرسن ٹیکس دیتے ہیں، صنعت کار ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ٹیکسوں سے حکومت کا نظام چلتا ہے، اور اس بجٹ کو یہ مافیا ہڑپ کر جائے، اس بجٹ کے اوپر ناک بن کر بیٹھ جائے، اور اس لیے بلدیاتی انتخاب کو ڈیلے کرو کہ یہ 15 ارب روپے بھی انجوائے کرو، اور جو امداد کے پیسے آ رہے ہیں اس کو بھی انجوائے کرو، اور جو اتنا ترقیاتی بجٹ 5000 ارب روپے کا پچھلے 14 سال کا ہے وہ بھی ہڑپ کر جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے۔ ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی، ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے، اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویو ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، جماعت اسلامی کی بلدیہ آنی چاہیے، اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے۔ آپ سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں، اور کروائے بھی ہوں گے تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبھی تو پریشانی ہے، جس کے نتیجے میں آپ محروم کر رہے ہیں اس شہر کراچی کو۔ اور آپ نے اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی سوال کرے گا کہ ان سڑکوں کے اوپر جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے اس میں ڈامر کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر بجری کی کوالٹی کیا ہے، اس کو باقاعدہ کھود کر کیوں نہیں بنایا، اس کے اوپر جو ہے وہ فائن کورس اور اس کا جو موٹے والا گریول ہوتا ہے اور اس سے پہلے کا پورا عمل ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو یہ سوال کرتی ہے، اور جب جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو کام اسی معیار کے مطابق ہوگا۔ انہیں معیار نہیں چاہیے، انہیں کرپشن چاہیے، انہیں پھر ڈبونا ہے، انہیں پھر گڑھے بنانے ہیں، انہیں پھر بارشوں کے اندر ہمیں برباد کرنا ہے۔ اس لیے یہ بلدیاتی انتخاب نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ اپنا کوئی اختیار ہمیں نہیں دینا چاہتے۔ ان کو معلوم ہے کہ پھر ان سے سوال ہوگا کہ بلدیاتی اداروں کو پوری طرح سے با اختیار کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ اسی ادارہ نور حق میں چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم معاہدے کے مطابق عمل کریں گے، کام شروع کیا، پھر آپ کی گود میں ایم کیو ایم آ کے بیٹھ گئی، اور اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بلدیاتی انتخاب بھی ڈیلے کر رہے ہیں اور اختیارات بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، اور سندھ حکومت کا یہ رویہ کراچی دشمن رویہ، عوام دشمن اور جمہوریت دشمن رویہ ہے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وزارت دفاع سے اور وزارت داخلہ سے کہ آپ ایک شہر کا انتخاب نہیں کرا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ فوجی اہلکار سرحدوں پر موجود ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت، ابھی تو بھارت کی ٹیم کو پاکستان آنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کشمیریوں کی باتیں تو الگ ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے زخموں پہ تو آپ نمک چھڑکتے ہیں محبت کی باتیں کر کے بھارت سے، وہ تو موضوع ہی الگ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس وقت تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو اس وقت آرمی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ اس وقت رینجرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فریکوینٹ جو ہے وہ اس میں موو تو کرے گی لیکن وہ آئے گی نہیں، وہ جو ہے وہ رسپانس ٹیم میں تو ہوگی لیکن وہ ہم اسٹیشن پہ نہیں بٹھا سکتے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انتخاب نہیں کرانا چاہتے، سب ملے ہوئے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں
الیکشن کمشنر، یہ سب ایک پیج پر ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیف الیکشن کمشنر نے یہ ہدایات وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو جاری کی کہ آپ ڈپلائمنٹ کریں؟ آپ نے ہدایات ہی جاری نہیں کی، آپ تو ان سے پوچھ رہے ہیں. کون بتاتا ہے کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں آپ کے لیے؟ آپ تو ان کو ہدایت کریں ان کے مطابق. اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے تو آپ اس آئینی پوزیشن پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مستعفی ہوں اس سے، جان چھوڑیں ہماری. آئے کوئی باہمت آدمی اور لوگوں کو بنیادی جمہوری حق دے. اس لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تمام بڑی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں اس میں عوام کا مسئلہ کوئی ایڈریس نہیں کرتا. کراچی کا کوئی نہیں ہے، کراچی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا. کل خبر آئی کہ مردم شماری جس پر بڑی بڑی باتیں ان پارٹیوں نے کی تھیں، انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے. یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی کے لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہم 3 کروڑ سے زائد ہیں، ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا. نون لیگ نے مردم شماری کرائی، پی ٹی آئی نے اس کو نوٹیفائی کیا. ہم سے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم دوسری مردم شماری کروا رہے ہیں، اپنے دور میں نہیں کروائی. اب پھر نون لیگ کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کا تو کام تھا نا اس پر احتجاج کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے ان کے صوبوں نے بھی اس کی منظوری دے دی کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ تو کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے، کراچی کے نوجوانوں کا مسئلہ ملازمتیں ہیں. کراچی کو بلدیہ کا نظام چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ آواز نہیں اٹھاتی یہ پارٹیاں جتنی اٹھانی چاہیے، جو بظاہر اپنے آپ کو اس وقت سندھ حکومت کی اپوزیشن کہتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور کراچی دشمنی میں تقریباً سب ایک ہیں. کوئی 3.5 سال کے کام اس نے کراچی کے خلاف کیے ہیں، کسی نے 35 سال کیے ہیں اور کسی نے 15 سال کیے ہیں، یا وقفوں میں 40 سال کیے ہیں. جماعت اسلامی ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ سب لوگ ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ساری جماعتیں مل کر کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑی ہیں. جماعت اسلامی 3 کروڑ لوگوں کو گننا چاہتی ہے، ساری جماعتیں ہمیں 1.5 کروڑ کرنا چاہتی ہیں. جماعت اسلامی لوگوں کے حق کے لیے آواز بلند کر کے کوٹا سسٹم اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس پورے سسٹم کو میرٹ پہ لانا چاہتی ہے، اور یہ لوگ غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی بلدیاتی انتخاب چاہتی ہے اور یہ ساری جماعتیں انتخاب سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں. سب مل کر ہائی کورٹ چلے گئے تھے سارے اختلافات چھوڑ کر. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا ایک مرتبہ فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا جب 28 اگست کو انتخاب ہو رہے تھے، اور جب دوبارہ پیٹیشن گئی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے انتخاب کرانے کے حوالے سے کہ بھائی اس کا انعقاد 23 اکتوبر کو لازمی کرایا جائے. آپ کو پتا ہے اس کی ہائی کورٹ نے ڈیٹ کیا دی؟ 23 اکتوبر کو انتخاب کرانے کے حوالے سے جو نوٹس جاری کیے گئے اس کی جو ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے وہ 25 اکتوبر ہے. تو اب ہم کہاں جائیں؟ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے. ہمارے پاس قانونی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو تو ویسے اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. یہ بنیادی جمہوری عمل کا مسئلہ ہے. یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں جو سب لوگ دے رہے ہیں. تو ہم اس میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کا مقدمہ، بلکہ پاکستان، کراچی کا مقدمہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے. کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. کراچی کی بلدیہ مضبوط ہوگی، پاکستان میں استحکام ہوگا. یہ کوئی شوق نہیں ہے بلدیاتی الیکشن، یہ کوئی آج کل کی طرح کے بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب نہیں ہے جس کا پاکستان کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کراچی کے لوگوں نے مسترد کیا ہے. 88% کراچی والے گھروں میں رہے. پنجاب میں 50% کاسٹنگ ہو رہی ہے، کے پی میں 40 45 50% ہو رہی ہے. کراچی کے لوگوں نے جس کو بھی پسند کرتے ہوں، لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ ہمیں غیر ضروری ایکٹیویٹی میں لگایا جائے. ہمیں بلدیاتی الیکشن چاہیے، ہم بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور جمعرات کو پرسوں ہم شہر بھر میں مختلف مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ بھاگیں گے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. انشاءاللہ انتخاب کرائیں گے، انشاءاللہ ان سے کروائیں گے اور اپنا مینڈیٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح 21 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا جلسہ عام خواتین کا باغ جناح میں منعقد کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکشن کی مہم چلاتے ہیں، جلسے لوگ کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے. ہم نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا اگر یہ بھاگ بھی جائیں گے تب بھی ہم یہ جلسہ کریں گے، کیونکہ ہم صرف الیکشن کے لیے نہیں، کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں. الیکشن تو اس کے درمیان میں ہے، اس کا ایک سنگ میل ہے، اس کے نتیجے میں تو بات آگے بڑھے گی. اس لیے
ہم یہ کر رہے ہیں اور اس دوران میں ہم مشاورت کر کے ایک بہت بڑی تحریک لانچ کریں گے. یہ صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب کراچی کو سانس نہیں لینے دے رہے یہ ظالم. نہ گن رہے ہیں، نہ کام کر رہے ہیں، نہ الیکشن کرا رہے ہیں، نہ جمہوری حق دے رہے ہیں، نہ بچوں کو ملازمت دے رہے ہیں، نہ ماؤں بہنوں کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، چنچی کے دھکے دے رہے ہیں، سیوریج کا پانی دے رہے ہیں. اب یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ہم ایک دو مظاہروں سے مسئلہ ختم نہیں کریں گے. اب ہم بہت بڑی تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کو سب کو فیس کرنا پڑے گا. سب کا مطلب سب کو فیس کرنا پڑے گا. عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تم. انشاءاللہ ہم عوام کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ بلدیاتی الیکشن سے کیا ہوتا ہے. ہم بتائیں گے کہ بلدیاتی الیکشن سے پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. جمہوری عمل صحیح معنوں میں جمہوری عمل ہو تو ملک آگے بڑھتے ہیں. تم تو ڈاکے مارتے ہو جمہوریت پہ، اس لیے لوگوں کو جمہوریت سے نفرت ہوتی ہے. تم چوری کو، ڈاکے کو، قتل کو، دھوکے کو، جھوٹ کو، نفرت کو، دشمنی کو جمہوریت کہتے ہو. تم وڈیرا شاہی کو، جاگیرداری کو، طاقت کے استعمال کو، گولی کو اور گالی کو جمہوریت کہتے ہو. اس لیے لوگ جمہوریت سے نفرت کرتے ہیں. جمہوریت کا مطلب عوام کی رائے ہے. جمہوریت کا مطلب جمہوری روایات ہیں. جمہوریت کا مطلب لوگوں کی امپاورمنٹ ہے، اختیار ہے. اور اس کا سب سے بڑا مرکز بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے یا طلبہ یونین کے انتخاب ہوتے ہیں. کوئی پارٹی نہ طلبہ یونین کا انتخاب کراتی ہے نہ بلدیاتی انتخاب کرانا چاہتی ہے. اب لڑیں گے انشاءاللہ، شعور بھی پیدا کریں گے، تحریک بھی چلائیں گے اور آگے کے مراحل کا اعلان انشاءاللہ میں مظاہروں میں اور خواتین کے جلسہ عام میں کروں گا. فی الحال تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس التوا کو. الیکشن کمیشنر سے، چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل 220 کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کریں تو آپ مستعفی ہو جائیے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کیس فائل کریں گے. سڑکوں کے اوپر ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور آئندہ کے لائے عمل کا